ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم قرآن کریم کی تفسیر سورۃ الحجرات میں کر رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 11 کی تفسیر چل رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو عیب دو، عیب نکالو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے لقب ناموں سے پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے پس یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے 3 گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسروں کے عیب نکالنا، اور برے ناموں سے پکارنا۔ اور یہ تینوں چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ایسا کرنے والا، اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے، اور یہی کسی معاشرے کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت جو آیت نمبر 12 ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں بھی 3 چیزوں ہی کا بیان ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو بہت سے بدگمانیوں سے، بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور بیان ہوا تھا کہ گمان کیا ہوتا ہے، کہ کسی کے بارے میں بغیر کسی وجہ ہی کہ کوئی خیال پیدا کر لینا، کوئی دل میں سوچ فکر رکھ لینا کہ فلاں ایسا ہے، تو فرمایا کہ ایسے گمان منع ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ گمان کی کیا کیا قسمیں ہیں، اور اس میں کیا جائز کیا ناجائز، اور کیا بلکہ ضروری اور فرض ہے۔ اور دوسری چیز اس میں جو منع کی گئی ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اپنی ذاتی طور پر معاملات میں اس کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تب بھی دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو تنبیہ کریں، اور اس کے گناہ پر، اس کی غلطی پر جو ہے پردہ ڈالیں، نہ کہ اس کی غلطی کو پھیلائیں اور اس کی ٹو لگائیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو، جو ہمارا سابقہ درس تھا غیبت کے حوالے سے، کہ ایک دوسرے کی غیبت کیا ہوتی ہے، کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ بات کہنا کہ جو اس کو پسند نہ ہو، تو یہ وہ غیبت ہے کہ جس کا انجام کیا ہے، جس کا گناہ کیا ہے۔ اللہ ماتا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو جس طرح تم کو یہ چیز ناپسند ہے اور سمجھتے ہو کہ بڑی غلط چیز ہے، اسی طرح غیبت بھی، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کرنا، یہ بھی ایسے ہی غلط چیز ہے۔ تو یہ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کس قدر حرام ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی غیبت کرتا ہے آپ کے سامنے، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ کا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر غیبت کرتا ہے تو اس کو اس غیبت سے منع کریں، اس کو اس سے روکیں۔ اگر رکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے الگ ہو جائیں، کیونکہ غیبت کرنے والے کی تائید کیا ہے، اس کی مدد کیا ہے، کہ آپ اس کی بیٹھ کر غیبتیں سنیں، اور نہ کہ صرف سنیں بلکہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس سے کیا ہے، اس سے آگے مزید گناہ پھر پھیلتا ہے، ایسا جرم گناہ کرنے والے کو اور اس کی ہمت بڑھتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے،
کہ وہ کس طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے۔ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ فلاں فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے، غیبت، کہ فلاں فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہی ہے یا بات کی ہے۔ تو آگے سے اس نیک بندے نے کیا کہا کہ شیطان کو تم ہی ملے تھے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ تم شیطان کے ایجنٹ بن کر یہ پیغام آگے پہنچا رہے ہو۔ تو یہ وہ انداز ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے یہاں پر، کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے جو اس طرح کے غلط کام آگے پھیلاتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں، نہ کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے اور آ کے فرماتے کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں، میرا دل تم سبھی کے بارے میں صاف ہوتا ہے، تو مجھے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو کہ میرے دل میں اس کے بارے میں کوئی بات آ جائے۔ میں چاہتا ہوں جس صاف ستھرے دل کے ساتھ آتا ہوں ایسے ہی تم سے واپس جاؤں۔ اور بھائیو، دلوں کی صفائی بہت بڑی چیز ہے جو حقیقت میں جنت کا رستہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا واقعہ اس آدمی کا کہ 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے رہے کہ ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا، اور وہی آدمی آتا۔ اس آدمی سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ صرف میرا یہ ہے کہ میرا دل سبھی کے بارے میں صاف ہوتا ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، بغض، کوئی حسد، کوئی ایسی چیزیں میرے دل میں نہیں ہوتی، میرا دل سبھی کے بارے میں صاف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو قلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایسی محفلوں مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی جہاں پر غیبتیں چلتی ہوں، دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی جو آپ کے دل دوسروں کے بارے میں کھٹے کرتے ہوں، دوسروں کے بارے میں دلوں میں غلط اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہوں۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح کے شیطانوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے۔ اس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے ہی کہ بری باتیں، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اس کی غیبتیں شکل صورتیں بیان کی ہیں کہ جس میں کسی آدمی کی کسی غلط بات کو ذکر کرنا اس کی اجازت ہے۔ وہ کب ہے؟ ایک ظالم آدمی ہے، اس کے ظلم کو بیان کرنا۔ اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو، بری بات کو کہنا، ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا سوائے کہ جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم ہو۔ تو مظلوم کو حق دیا گیا ہے کہ اپنے ظلم کا بیان کرنا کہ کون اس پر کیا ظلم کر رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعہ ہی وہ مظلوم ہے اور دوسرا ظالم ہے۔ ہوتا کیا ہے اکثر بیشتر کہ ہر کوئی مظلوم بنا ہوتا ہے، کہ کتنا بڑا بھی خود ظالم کیوں نہ ہو، ہر کوئی مظلوم بنا ہوتا ہے۔ خاوند بیوی کے اکثر جھگڑے مسائل آتے رہتے ہیں، ایک ہی بات سنو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا مظلوم یہ ہے، دوسرے کی بات سنو تو پتہ چلے کہ وہ مظلوم ہے اور یہ پہلا والا سب سے بڑا دنیا کا ظالم ہے۔ اس لیے انسان کو یہاں پر جس انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہم نے پہلے پڑھا ہے، واقسطوا، اور انصاف کرتے رہو۔ وہ انصاف سب سے پہلے انسان کا اپنے ساتھ ہے، سمجھے نا، اپنے ساتھ انصاف ہے، اور اس کے بعد میں کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ساتھ انصاف ہے، کہ واقعی ہی یعنی کہ آدمی مظلوم ہو کے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، کل اللہ کی عدالت میں واقعی ہی وہ مظلوم کی حیثیت سے کھڑا ہو، کیونکہ وہاں پر تو پتہ چل جائے کہ کون ظالم کون مظلوم ہے۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ مظلوم شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے ظلم کا بیان کرنا، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے ہاں کہ جہاں سے اس کے ظلم کی داد رسی ہو سکتی ہو، اس کے ظلم کا جو ہے اس کا کوئی یعنی حل کیا جا سکتا ہو۔ اسی طرح آپ سے کوئی اگر مشورہ کرتا ہے
کسی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرض کرو کوئی رشتے ناطے کا مسئلہ ہے، کوئی وقت آپ بزنس کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ، آپ اس کو جانتے ہیں، تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو، کیا خیال ہے، کیسے لوگ ہیں؟ یعنی فرض کرو رشتے ناطے کا مسئلہ ہے، تو یہاں پر اگر فرض کرو آپ کے ذہن میں، آپ کی معلومات میں ان کے متعلق گھریلو معاملات میں کوئی غلط چیزیں ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے ان کو بتانا۔ یہ اس نصیحت میں سے ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، آپ مانتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی تم سے کوئی نصیحت مانگے تو اس کو نصیحت کرو۔ اسی نصیحت میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کو دوسرے کے بارے میں کہ جس سے اس کو نقصان کا خطرہ ہو، اس کو نقصان سے اس کو بچانا۔ فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہے، آپ کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی کہ 3 آدمیوں نے مجھے نکاح کے لیے پیغام بھیجا ہے، ایک معاویہ، اور دوسرے ابو جہم، اور تیسرا اسامہ بن زید۔ تو آپ سے پوچھا ان تینوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، تینوں میں سے کس کو اختیار کروں، کس سے نکاح کروں؟ آپ میں کہ جہاں تک معاویہ ہے وہ فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اور گھر بسانے کے ظاہری بات انسان کو وسائل تو چاہیے نا۔ اور ابو جہم نام کا دوسرا آدمی جو ہے وہ مار پٹائی کرنے والا ہے، ظاہری بات ہے بیوی کا مسئلہ ہے یہاں پر تو مار پٹائی ہوگی۔ اور تیسرا اسامہ بن زید ہے، ہاں یہ اچھا آدمی ہے، اس سے نکاح کر لو۔ علماء نے اس حدیث سے کیا لیا ہے کہ حتیٰ کہ رشتے ناتوں میں خاص طور پر اگر کوئی آپ کو گھریلو معاملات میں پتہ ہے کہ آدمی کا گھر کے اندر معاملات کیسے ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے اس میں بتانا۔ ہاں صرف اسی میں بتانا، رشتے ناطے کی بات ہے تو گھریلو مسئلہ ان چیزوں کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ اس کی پوری ہسٹری کھول کے سامنے رکھتے۔ کوئی کسی سے دوسرے بزنس کرنا چاہتا ہے، ہاں تو لین دین میں، بزنس میں اس کے معاملات کیسے ہیں، ہاں یہاں پر آپ کا بتانا فرض بنتا ہے کہ آدمی اچھا ہے، برا ہے، اس کی ڈیلنگ کیسی ہے، یہ نہیں کہ پوری ہسٹری اس کے کھولے۔ تو یہاں پر اس حد تک جو ہے ان چیزوں کا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جہاں کوئی علم کی، دین کی امانت ہو، آپ جانتے ہیں بعض حدیثوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ حدیث تو ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، وہ کیسے ضعیف ہوا؟ ہاں وہ ضعیف اس طرح سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو ضعیف نہیں ہو سکتا، لیکن آپ سے ثابت ہو تو پھر ہے نا۔ آپ سے ثابت ہونے کے لیے کیا چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم تک وہ حدیث پہنچی ہے وہ کیسے ہیں، سمجھے نا۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پر بعض اوقات ایسے درمیان میں روایت کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں ہوتے، اور ہم نے پہلے آیت پڑھی ہے، اس میں ذکر بھی کیا تھا ہم نے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی جو ناقابل اعتماد ہو، کوئی خبر بات لے کر آتا ہے تو اس کی بات کی تحقیق کرو۔ تو اسی طرح دین کے اندر بھی، اور سب سے زیادہ بھائیو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے دین کے بارے میں تحقیق کرنا۔ آج خاص طور سوشل میڈیا کا دور، اس میں جو کوئی آ کے بیٹھ گیا، یوٹیوب اپنا چینل بنا لیا، کوئی فیس بک کا چینل بنا لیا، اور اس پر بیٹھ کر جو اس کے منہ پر آیا وہ کہہ رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کو بیان کرنے کا طریقہ بڑا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، بڑے اچھی تقریر کر لیتے ہیں، لیکن ان کے تقریر تو ہے، لیکن اس تقریر کے پیچھے علم کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کن چیزوں پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا اپنی امت پر خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ منافق معلوم النفاق، منافق علیم اللسان، ایسے منافق جو بڑے چرب زبان ہو۔ چرب زبان ہونے کا معنی کہ بڑی چکنی چپڑی باتیں، بڑی اونچی اونچی باتیں، اور آج افسوس کی بات کہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور بڑی لوگوں کے اندر ان کی شہرت ہے، علم ہے کوئی نہیں، کوئی علمی بنیادی نہیں ہے، بلکہ بدعات ہیں، گمراہیاں ہیں، لیکن صرف اپنی زبان کے زور پر اس پر جو ہے وہ میدان میں چھائے ہوئے ہیں، اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں۔ اس لیے ہمیں سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے دین کے حوالے سے، علم کے حوالے سے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں العلم دین، کہ علم جو ہے دین ہے، دیکھو کہ دین تم کس سے لے رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اس لیے دین کے اندر ہمیں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم ہر ایک سے لے لیں۔ وہاں پر اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ غلط آدمی ہے، وہاں اس کے بارے میں بیان کرنا ضروری ہے۔ خیر بات کر رہے تھے کہ اگرچہ غیبت حرام ہے، لیکن اس طرح کے بعض حالات میں
کہ جہاں پر کوئی ضرورت ہو وہاں پر ایسی چیز کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر موقع پر ہی ضرورت بنا لے کہ میں تو صرف آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اگر تعلق بھی اس چیز سے کوئی نہیں، اس آدمی سے کوئی نہیں، تو آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان طرح طرح کے اس کے جال ہیں، طرح طرح کے اس کے رستے ہیں، اس لیے غیبت کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ قاضی کے پاس، جج کے پاس، کورٹ میں کسی کے خلاف گواہی دینا یہ کیا ہے؟ کہنے والے کہہ سکتے ہیں یہ بھی غیبت میں آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلاں مجرم ہے اور آپ کو اس کے جرم کا پتہ ہے تو آپ اس کی گواہی دیتے ہیں اس کے خلاف، تو یہ غیبت نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہ کسی کا حق اس کو دلانا ہے، کسی کا حق دلانا فرض ہے آپ کا، اس میں مدد کرنا۔ تو خیر بات کر رہے تھے اس طرح کے بعض حالات ہیں کہ جس میں اگرچہ ظاہر غیبت ہوتی ہے لیکن اس کی کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس حد تک جہاں تک اس کی ضرورت ہے۔ میں کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ غیبت اس قدر حرام ہے، اس قدر جو ہے جرم ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ جس کا ہم کئی بار قرآن کریم میں بار بار اس کا حکم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تقویٰ کے حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے، بہت عظیم قول، فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے الخوف من الجلیل، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقویٰ اللہ کا ڈر، خوف۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن و سنت اس پر عمل پیرا ہونا۔ آج جو واقعی متقی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا، اور والرضا بالقلیل، اور اللہ نے جو تھوڑا بہت دیا اس پر راضی ہو جانا، اس پر قناعت کر دینا۔ ہمارے پاس ہوتا بہت کچھ ہے لیکن قناعت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا۔ اس قناعت صبر نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ پھر آدمی بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہی اصل میں کسی کی فقیری محتاجی ہے۔ اللہ کے بھی کیا فرماتے ہیں؟ الغنا غنى القلب، اصل کسی کی مالداری تونگری دل کی تونگری ہے، دل مالدار ہو جائے دل بھی جو ہے کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہی تھا، گھر میں چاہے کھانے کو کھجور بھی ہوتی تھی لیکن اللہ کا شکر کہ اللہ نے جو دیا کافی ہے، سمجھا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر آدمی راضی ہو جائے، اس پر قناعت کر لے۔ اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، کہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ آگے جانے کی تیاری میں رہے، ہمیشہ دنیا کے رہنے کے لیے نہیں آئے، اصل منزل آگے ہے تو ہمیشہ اس کی تیاری میں رہے، یہ ہے تقویٰ۔ پھر مانتے ہیں کہ جو تقویٰ کرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اپنا سر اور سر کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کی حفاظت کرے، سوچ فکر کی نعمت دماغ کی، آنکھوں کی نعمت دیکھنے کی، کانوں کی نعمت سننے کی، زبان کی نعمت بولنے کی، طرح طرح کی نعمتیں ہیں اس سر اور سر کے اندر، ان کی حفاظت کرے۔ اور پیٹ کے اندر جو کچھ جا رہا ہے اس کو دیکھے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ تو توبہ کا لفظ پھر یہاں پر اس آیت کے آخر میں لا کر اللہ نے تنبیہ کر دی کہ تینوں گناہ جن کا اس آیت میں ذکر ہوا، تینوں گناہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، کہ جن گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور بندوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ سے توبہ طائب ہو۔ بار دیکھیں آج کی صحت کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور کسی کو دو نہ لگاؤ، کوئی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ کرنے والا، مہربان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔